Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth year students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. In yesterday's lecture, we have discussed your fifth essay, Nagasaki, August 9, 1945. I hope you will have understand the lecture. Now I will discuss important points to remember in this lecture. The first point to remember is Mikito Ichimaru was a first year student at a medical school when Allied forces dropped an atom bomb at Nagasaki on August 9, 1945 at 11 a.m. through a B-29 bomber plane. Second important point, he was one of the lucky survivors of the disastrous attack. Third point, he was sitting in his room with a fellow student when he heard the sound of B-29 aircraft overhead. Fourth point, they were terrified and took shelter in a bathroom. He lost his senses. Number 5, when he came to senses, his shoulder was bleeding. The roof of the house was blown up. ठीक है बच्चों, इनके मैं आपको मतलब भी समझा देती हूँ साथ साथ कि मिकाइटो इचिमारो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल का स्टूडेंट था जब अलाइड फोर्सेस ने नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया. ये 9 अगस्त 1945 की बात है. दिन के 11 बजे का टाइम था जब एक B-29 बॉम्बर प्लेन ने नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया. एंड ही वॉज़ वन ऑफ द लकी सर्वाइवर. वो उन चंद खुशनसीब ज़िंदा बचने वालों में से था जो इस तबाहकुन अटैक में ज़िंदा बच गए थे. वो अपने कमरे में अपने फेलो साथी दोस्त के साथ स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था जब उसने अपने सर के ऊपर एक B-29 जहाज़ की आवाज़ सुनी थी. वो उसके बाद बेहद खौफज़दा हो गए थे और उन्होंने भागकर बाथरूम में पनाह ले ली थी और उसके बाद वो अपने होशो आवाज़ खो बैठा था. और जब वो दोबारा अपने होशो आवाज़ में आया तो उसके कंधों पर से ब्लीडिंग हो रही थी और जो उसके घर की छत थी वो उड़ चुकी थी. ठीक है बच्चों, ये उस वक्त की बात है जब एटम बम का ब्लास्ट हो चुका था. तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल बता रहा है आपको. द स्काई हैड टर्न फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक एंड द ब्लैक रेन स्टार्टेड टू फॉल. आसमान जो था बच्चों वो नीले रंग से काले रंग की तरफ तब्दील हो गया था और आसमान से काले रंग की बारिश जो है वो शुरू हो गई थी. ये बच्चों आपकी इंसानी तरक्की का समझ लीजिए सबसे इबरतनाक लम्हा था ये. ठीक है, जब कुछ इंसानों ने अपनी बर्तरी को दिखाने के लिए कुछ बेगुनाह इंसानों के ऊपर जो है वो इस कदर जुल्म किया कि वहाँ पे एटम बम ही गिरा डाला. ठीक है बच्चों, तो ताबकारी असरात की वजह से आसमान तक जो है वो उसमें काला के धुएं फैल गए थे और आसमान से काले रंग की बारिश जो है वो शुरू हो गई थी. और आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही ट्राई टू गो टू हिज मेडिकल स्कूल. जब वो कुछ होश आवाज़ उसके बहाल हुए तो उसने अपने मेडिकल स्कूल जाने की कोशिश की. ये जब आप तफसील से बच्चों अपना लेसन पढ़ेंगे उसमें इत्तफाक ये हुआ था कि जब ये अपने मेडिकल स्कूल जाने लगा था तो इसकी ट्राम थी जो रेलवे ट्राम इसने लेनी थी अपने मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, वो उस दिन इसकी मिस हो गई. वो कहते हैं ना जैसे अल्लाह रखे वैसे कौन चखे. तो इसकी ज़िंदगी बचनी थी, ये उस दिन अपने स्कूल ही मेडिकल स्कूल जा ही ना सका. ठीक है बच्चों, तो वो कहते हैं कुछ टाइम के बाद उसने कोशिश की कि वो अपने मेडिकल स्कूल जाए. द बिल्डिंग्स वर रिड्यूस टू डस्ट. वहाँ पर मौजूद तमाम इमारतें मट्टी का ढेर बन चुकी थीं. ही मेट मैनी पीपल कमिंग बैक फ्राम यूराकामी इन ब्लडी एंड रैग्ड क्लॉथ्स. यूराकामी बच्चों वो जगह थी जहाँ इसका मेडिकल स्कूल था. तो उसने वहाँ जाते हुए रास्ते में उन लोगों को देखा जो यूराकामी से वापस आ रहे थे और वो सारे खून आलूद थे और उनके रैग्ड क्लॉथ से फटे हुए चीथड़े उड़े हुए उनके क्लॉथ्स थे, कपड़े थे. ना सिर्फ कपड़े फटे हुए थे बच्चों उनके, बट देयर स्किन्स वर टॉर्न एंड हैंगिंग फ्रॉम देयर बॉडीज़. उनकी जो खालें थीं वो भी फटी हुई थीं और उनके जिस्मों के साथ लटकी हुई थी. और उसके अलावा उससे ज़्यादा इबरतनाक मंज़र क्या देखा उसने बच्चों के द डेड बॉडीज़ वर लाइंग एवरीवेयर. जहाँ जहाँ उसकी नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ उसे
مرے ہوئے جسم جو ہیں وہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ مرے ہوئے جسم کن کے تھے؟ ہز کلاس فیلوز, مین, وومین, چلڈرن, ڈاکٹرز اینڈ نرسز ور کیرینگ بٹرلی. ٹھیک ہے جی, کرائنگ بٹرلی, سوری. تو وہاں پہ اس کے کلاس فیلوز تھے, مختلف مرد اور عورتیں تھیں, بچے تھے, ڈاکٹرز اور نرسز تھے, وہ سب بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے مدد کے لیے. دا رائٹر کیریڈ مینی آف ہز فرینڈس ٹو دیئر ہاؤسز ان اے سائیکل کارٹ. اور رائٹر نے اس موقع پہ بہت سارے اپنے دوستوں کو جو ہے, اور وہاں پہ اور جو لوگ تھے ان کو سائیکل والی ریڑھی کے اوپر ڈال ڈال کے ان کے گھروں تک پہنچایا. اینڈ فائنلی دا رائٹر کلیکٹڈ دا ڈیڈ باڈیز اینڈ برنڈ دیم ان اے پائل آف ووڈ. اور آخر کار رائٹر نے جلے ہوئے جو جسم تھے مرے ہوئے ان کو جمع کیا اور ان کو اس نے جو ہے وہ نظر آتش کیا. He concludes that mankind should avoid the use of nuclear weapons in future. اور اس تمام تکلیف دہ صورتحال گزرنے کے بعد یہ رائٹر آخر میں یہ کنکلوڈ کرتا ہے بچوں کہ تمام انسانیت کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے حرکت سے وہ اجتناب کرنا چاہیے کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ مستقبل میں استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے بچوں, تو کہتے ہیں ابھی بھی بہت ساری ہماری جو سپر پاورز ہیں وہ اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ باقی ممالک کو جو ہے وہ کسی طرح سے نیچا دکھائیں, لیکن بیٹا ایک ذات اوپر اللہ تعالیٰ کی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ سب سے سپر ذات ہے, وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 1945 کا واقعہ ہے جو آج تک بھی جس کے تباہ کن اثرات جو ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اب میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ کویسچنس جو ہے وہ ڈسکس کر لیتی ہوں. آپ لوگ پلیز, میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں, ایک تو اپنی اٹینڈنس کا بہت زیادہ خیال رکھیے. سیکنڈلی آپ لوگ اپنی ریٹن اسائنمنٹس جو ہیں وہ ضرور بنانا شروع کر دیجئے, یہ آپ کے ہی کام آئیں گی. ٹھیک ہے بچوں, کویسچن نمبر 1 میں آپ امپورٹنٹ میں کہہ سکتے ہیں نیوکلیئر ایکسپلوژن از اے کولیکٹیو سوسائڈ, یعنی ایک مجموعی خودکشی ہے یہ. لیکن یہ خودکشی وہ خودکشی ہے جو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں کی تھی, دوسروں کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ بھگتنی پڑی. ٹھیک ہے بچوں, پھر آپ کا کویشچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈیڈ دا رائٹر بیہیو ڈیورنگ دا ڈسٹرکشن آف ناگاساکی بائی ایٹم بوم. ٹھیک ہے جی, پھر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایک اور کویشچن تیار کہ نیور اگین شوڈ دیز ٹیریبل ویپنز بی یوزڈ نو میٹر واٹ ہیپنز. ہاؤ فار ہیو ورلڈ لیڈرز سنس 1945 فالوڈ دا رائٹر سجیشن. آپ نے بتانا ہے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے کہ کیا 1945 سے لے کے اب تک ورلڈ لیڈرز جو ہیں انہوں نے ان ہدایات پہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور اس کے علاوہ ایک اور کویشچن یہ ہو سکتا ہے کہ گیو یور اون ویوز اباؤٹ دا یوز آف اٹامک بامس, کہ آپ کے اپنے ذاتی کیا خیالات ہیں اٹامک بامس کے استعمال کرنے پر. ٹھیک ہے بچوں, اور پھر ایک اور کویشچن ہو سکتا ہے دا چیف کازز آف لارج اسکیل وائلنس آر لو آف پاور, کمپٹیشن, ہیٹ اینڈ فیئر. ڈو یو ایگری؟ ایکسپلین یور آنسر. کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ جو چیف کازز ہیں, اہم وجوہات ہیں بڑے پیمانے پر تباہی کی, اس میں لو آف پاور ہے یعنی اقتدار کی محبت ہے, کمپٹیشن ہے, مقابلہ جات ہے, ہیٹ اینڈ فیئر نفرت اور خوف کی فضا جو ہے وہ کیسے قائم کی جاتی ہے. تو کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ تو اپنے آنسر کو ایکسپلین کیجئے. ٹھیک ہے بچوں, اچھا میرے خیال میں یہ کافی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے جو ہے وہ بیک جو آپ کے پیپرز ہیں ان سے آپ جو ہے وہ مزید امپورٹنٹ کویسچنز بھی نکال کر تیار کر سکتے ہیں. جو ایڈیمز ہیں آپ کے بچوں آج کے وہ 41 سے شروع ہوتے ہیں. ایٹ دا ہیلم, HELM ہیلم, اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول میں ہونا. نمبر 42 ہے بیک دا رانگ ہارس, کمزور فریق کی حمایت کرنا. نمبر 43 ہے بیک ٹو اسکوائر ون, پہلے والی صورتحال پر بغیر کسی ترقی کے آ جانا. نمبر 44 ہے جی بیڈ بلڈ, رنجش. اور 45 ہے جی بارک اپ دا رانگ ٹری, غلط آدمی یا چیز کو تنقید کا نشانہ بنانا. ٹھیک ہے بچوں, یہ آپ کے آج کے 5 ایڈیمز ہو گئے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے. اچھا, کل میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کیونکہ آپ کے پیپرز میں آفیشیل لیٹرز بھی آنے ہیں اور اپلیکیشنز بھی آنی ہیں, تو میں آج آپ کو تھوڑا سا لیٹرز کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں کہ لیٹرز کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح ہم لکھتے ہیں آفیشیل لیٹرز. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بچوں 2 کلاسز آف لیٹرز ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے بزنس اینڈ آفیشیل لیٹرز وچ انکلوڈ اپلیکیشنز, لیٹرز ٹو بزنس companies,
نیوز پیپرز, لیٹرز آف آرڈر, ریکویسٹ اینڈ ریکمنڈیشنس. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گیا آپ نے جو آفیشیلی کوئی لیٹر لکھنا ہے, کوئی بزنس کا کوئی آپ نے کے حوالے سے خط لکھنا ہے کہیں. دوسرا آپ کا ہوتا ہے جی پرسنل اور پرائیویٹ اور سوشل لیٹرز وچ انکلوڈ لیٹرز بٹوین فرینڈز اینڈ ریلیٹیوس. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آفیشیل کورسپونڈنس جو اب آپ پراپر کرتے ہو بچوں, تو اس میں آپ کیا کرتے ہو, لیٹرز ریٹن بائی ون آفیشیل اور گورنمنٹ سروینٹ ٹو اندر ان ہز آفیشیل کیپیسٹی. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب ہم کورسپونڈنس یا خط و کتابت کر رہے ہوتے ہیں سرکاری. پھر ہے جی لیٹرز ریٹن بائی این آفیشیل ٹو سم ون آن سم آفیشیل بزنس. این آفیشیل may be a government servant or employee of a society, public corporation, extra. ٹھیک ہے بچوں. اس میں پھر آپ کا مزید آ جاتا ہے بزنس اور آفیشیل لیٹرز اپلیکیشنس کس طرح لکھی جاتی ہیں. رائٹ یور ایڈریس اینڈ ڈیٹ آن دا رائٹ ہینڈ ٹاپ آف دا پیج. It is the heading. The modern practice is not to put commas and full stops at the end of the lines in the headings. لیکن یہ کہ اگر آپ لگا دیں گے بچوں commas اور full stop تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے write the designation to the post, جس کو آپ لکھ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ والے جس بندے کو لکھ رہے ہیں آپ, of the person you are writing to. In business letter, write the designation of the official of the firm, company, extra you are addressing. You can write the name of the firm or business to which the letter is addressed. پھر ہے جی then begin and end your letter or application thus. The salutation is the greeting, dear sir, extra. The ending or closing is yours faithfully or yours sincerely. ٹھیک ہے بچوں. اب جب ہم ایڈریسز کریں گے کس طرح سے ہم نے ایڈریس کرنا ہے, begin with اور ending with. تو اس میں ایڈریس میں from a student to the principal, vice chancellor, professor, extra. جب آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے تو آئے گا کہ سر میڈم, ڈیئر مسٹر, ڈیئر مسز, ڈیئر مس. ٹھیک ہے, اور اینڈ جب آپ کرو گے تو اس کے لیے یورز اوبیڈینٹلی, یور اوبیڈینٹ پیپل, یورز ریسپیکٹفلی, یورز فیتھفلی. ان میں کہیں بھی کاما نہیں آئے گا یورز میں. آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, یہ میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بھی سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو جسٹ صرف ان کی جو ہے وہ انٹروڈکشن دے رہی ہوں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ مزید جو ہے نا ابھی آپ اس کو تھوڑا سا اسٹارٹ ہے آپ کا, انشاءاللہ تفصیلی لیکچر میں آپ کو اس کے بعد دوں گی. ٹھیک ہے, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی.